ایک لڑکی پب جی کیوں کھیل رہی ہے اور لڑکوں کے ساتھ، اور آزادی ایک طرف اگر ماں باپ نے دی، وہ مجبور ہے اس وقت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے پر۔ اب دعا زہرا کا کیس ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ اگر ایک لڑکی ابو 16 اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے آپ کی میزبان سائمہ شہزاد ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج میں موجود ہوں میم لالا رخ کے پاس، جو کہ اپنی فیوچر پریڈکشن کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہیں اور بہت زیادہ ان کی فین فالوئنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں، دعا زہرا کیس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دعا زہرا کیس جو ہے وہ اب ایک نئی رخ کی جانب چل پڑا ہے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا دوبارہ سے میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کیا جائے گا اس کی عمر کا ایگزیکٹ تعین ہونے کے بعد۔ تو آئیے ہم مس لالا رخ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس وقت آپ بھی مجھے بالکل فٹ لگ رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک ایسی ویڈیو میں نے دیکھی جس کے تھمب نیل پہ یہ پیسٹ کیا ہوا تھا کہ اگر دعا زہرا کے پیرنٹس مجھ سے رابطہ کریں تو میں ان کو ان کی بیٹی سے ملوا سکتی ہوں۔ میرے پاس جب شروع میں دعا زہرا کا کیس سٹارٹ ہوا، میرے پاس بچے آئے بہت سے انٹرویوز کرنے کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی لوکیشن پوچھی، انہوں نے کہا وہ کہاں ہے۔ میں نے ان کو اندازاً بتایا کہ وہ سندھ میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، وہ پنجاب کے ملتان، ڈی جی خان اس ایریا میں ہے، اور وہی بھاولپور سے ہی وہ ملی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں نے کہا وہ نہیں ملے گی اپنے پیرنٹس سے، بہت خوشی سے۔ اور وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ میں نے کہا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ میری پریڈکشن تھی، اور ابھی تک یہ سچ ہوا ہے، اور ابھی تک یہ سب سچ ہوا ہے۔ ابھی میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں اور جو اس کی فیلنگز ہیں بچی کی، کیونکہ میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجبور ہے اس وقت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے پر، اس سینس میں بھی کہ اس نے ایک قدم اتنا بڑا اٹھایا ہے اور اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے۔ پریسیڈنٹ کہتے ہیں جب آپ ایک پورا رخ بدل دیتے ہیں ایک چیز کا۔ ہمارے ملک میں ایک لا پاس ہوا کہ 18 سال کی، آئی تھنک، کیا 16 سال کی عمر، کم عمر سے لڑکی کی شادی آپ نہیں کر سکتے، جبکہ ابھی تک گاؤں میں ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب دعا زہرا کا کیس ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ اگر ایک لڑکی ابو 16 اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسے ریلیشن شپ میں تو نہیں رہ رہی نا کہ جو کہ ناجائز ہو، تو اس کے اوپر اتنے زیادہ الزامات اور تہمتیں کیوں لگ رہی ہیں؟ جو اس کے باپ کی میں نے ریڈنگ کی ہے، ماں کی نہیں، باپ کی صرف کہوں گی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ شخص پبلسٹی کا بھوکا ہے، یا اس کو پیسے چاہیے، یا اس کو کچھ ایسی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں کو تحفظ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بچی گھر سے بھاگتی، بہت بچیاں گھر سے، پہلی تو نہیں ہے نا، ہم چھوٹے تھے تب سے لڑکیاں گھر سے بھاگتی تھیں یار۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی، بقول ان کے، کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی، یا اس نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور سیکنڈلی اس کی ایج اتنی کم تھی کہ وہ یہ سٹیپ لے نہیں سکتی تھی۔ تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، مجھے بہت سے لوگوں نے آ کے یہ بتایا کہ وہ پب جی کھیلتی تھی اس کے ساتھ، ایسا ہی تھا، اور وہ اس کے بعد پھر میں نے بھی کھول کے دیکھا، میں نے کہا بھائی میں بھی دیکھوں، اگر یہ وہ برتھ ڈے کیک کاٹ رہے ہیں تو اگر وہ اتنی آزاد خیال تھے کہ وہ اس سے ملتی تھی، اور وہ پب جی کون میرے ساتھ لڑکا کھیلتا ہے ساری رات، وہ تو بیٹل اینڈ وار اینڈ ہائیڈنگ۔ ایک لڑکی پب جی کیوں کھیل رہی ہے اور لڑکوں کے ساتھ اور مل رہی ہے؟ اتنی آزادی ایک طرف اگر ماں باپ نے دی تھی، اگر یہ سچ ہے تو پھر تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کو بتا دیجیے مجھے لڑکا پسند ہے اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا بھی ہو۔ ابھی تک ہمارے پاس یہ نہیں، کیونکہ دعا زہرا نے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں بڑے کلیئر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کہا بھی ہو اور اس کے باپ نے کہا ہو کہ وہ غریب لڑکا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ان کا جو سوشل ہے نا اسٹینڈنگ، وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ دعا زہرا ذرا بہتر گھرانے سے اور یہ لڑکا ذرا غریب گھرانے سے ہے۔ باپ اس کا چاہتا تھا کسی اچھی جگہ، ہر ماں باپ چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی چاہتے ہوں گے، میں بھی اپنی بچیوں کے لیے چاہتی ہوں کہ اچھی جگہ ان کی شادی ہو۔ شاید اس نے منع کیا ہو اور اس نے تب یہ اسٹیپ اٹھایا ہو۔ دیکھیں، اصل کہانی ابھی تک نہیں کھلی، کورٹ بھی پہنچ گئے، انٹرویوز بھی آ گئے، یوٹیوبرز اس کے گھر بھی چلے گئے، ٹھیک ہے نا، باپ کا انٹرویو بھی آ گیا، بیٹی کا انٹرویو بھی آ گیا، لیکن کہانی ابھی تک سچی کسی کو بھی نہیں پتہ چلی۔ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس کیس میں۔ فرسٹ کنفیوژن ہے ایج کی۔
بالکل میں آپ کو آج بتا دوں کہ وہ لڑکی 16 سال سے ابو ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ آپ کی پروڈکشن ہے. یہ میری پریڈکشن ہے. وہ 14 سال کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری میں آپ کو پریڈکشن بتاؤں, اس کو باپ نے منع کیا شادی سے, اور اس نے کہا ینگ ہو ابھی نہ کرو, انتظار کرو, اس لیے اس نے یہ اسٹیپ اٹھایا. یہ میری پریڈکشن نہیں ہے, یہ میری ریڈنگ ہے اس کے بارے میں. جب میں اس بچی کا چہرہ دیکھتی ہوں تو اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ہے. وہ کچھ کرنا چاہتی تھی. وہ اگر وہ PUBG جیسی گیم کھیلی تھی, وہ اس کے اندر ایک دیکھو ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب مجھے ابھی بھی بڑا شوق ہے, مجھے اسلحے کا بہت شوق ہے. آپ بھی PUBG کھیلتی ہیں؟ میں PUBG نہیں کھیلتی, میں اصل میں کھیلتی ہوں. میں بلیو It's کرتی too ہوں dangerous. ہم پٹھان ہیں نا, ہمارے ہاں گنز اینڈ فائرنگ اینڈ یہ چیزیں عام ہیں. میں نے NCC کیا ہے, نیشنل کور کیا, میں نے بیسٹ شاٹ کا شیلڈ لی تھی. میرا نشانہ بہت اچھا ہے, خطا نہیں جاتا کبھی بھی. ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں اسلحہ دے دو اور پھر میری خوشی دیکھو. میں بہت, لیکن میں اپنے کو اس لیے کنٹرول کرتی ہوں کیونکہ میں بہت جذباتی بھی ہوں. تو خدا نہ خواستہ میں غلط جگہ اسلحہ نہ استعمال کر لوں. تو وہ لڑکی جو ہے نا, اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایک وحشت ہوتا ہے نا. ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھو ہم 7 بہن بھائی تھے, ہم سب کے الگ الگ پرسنالٹیز تھی. تم 3-4 بہن بھائی ہو, ہر ایک کی الگ پرسنالٹی ہے. کوئی فوٹو کاپیئر سے تو بچے نہیں نکال رہا نا, ایک سے سارے بچے ہو گئے. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, کہ جو بچی کی ایج ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے دوبارہ سے میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, اور اس میں جو ایج ڈٹرمن ہوگی اس کے مطابق فیصلہ لیا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ایج اس میں 14 سال ثابت ہو جائے گی یا اس سے ابو ہوگی؟ نہیں, اس کی ابو ہوگی, اور کورٹ کہہ دے گا کہ ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتی ہے. بچی کے حق میں فیصلہ ہوگا. جی, بچی کے حق میں ہی ہوگا. تو آپ بینگ اے پیرنٹس, آپ اپنی رائے کو بھی آگے رکھتے ہوئے, جو آپ کی پریڈکشن ہے اس کو بھی سامنے دیکھتے ہوئے, آپ دعا زارہ کے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت سے اس بچے کو ایکسیپٹ کر لیں. اس وقت ظہیر کو, اس کو عزت دے دیں. اس سے آپ کی بیٹی کو بھی عزت مل جائے گی, اور یہ کیس دب جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کو ڈرامہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو اتنا اچھالنے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا, صرف نقصان ہوا ہے. اور تمام والدین سے جن کے گھر میں جوان بچیاں ہیں, چھوٹی بیٹیاں ہیں, تھوڑا سا نظر رکھیں, تھوڑا سا دیکھیں آپ کے بچے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ان کی بھی سن لیا کریں. بہت سے ماں باپ ہیں جو بچوں کی بات سنتے بھی نہیں ہیں, اس لیے تو وہیں سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. چلو جی, بہت اچھا میسیج دیا, اور اسی میسیج میں ہی سارا کچھ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ان کو آزادی ضرور دیں, لیکن ان پر اتنی نظر رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس لمحے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو مزید ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.